الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہوں، اے محبوب وہ آپ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، آپ کی بارگاہ میں آئیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو تم ضرور اللہ کو پاؤ گے بہت زیادہ توباؤں کا قبول فرمانے والا مہربان۔ یہ اس آیت کریمہ کا مفہومی ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس آیت کریمہ میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں سے فرما رہا ہے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، وہ حضور کی بارگاہ میں آئیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی اپنے آپ پر ظلم کر سکتا ہے؟ دوسروں پر ظلم کرتا ہوا تو ہم نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے اور دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ کسی نے کسی کو مارا تو ظلم کیا، قتل کر دیا تو ظلم کیا، کسی نے کسی کا گھر لوٹ لیا تو ہم کہتے ہیں بھئی فلاں بڑا ظالم آدمی ہے، لوگوں کا مال لوٹ لیتا ہے، گھر لوٹ لیتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا تو ہم کہتے ہیں یار ظلم کیا اس نے۔ تو کسی پر ظلم کرنا یہ تو عام فہم بات ہے، روزمرہ کی زندگیوں میں ہم بولتے چالتے رہتے ہیں، مگر کیا کوئی اپنے آپ پر ظلم کر سکتا ہے؟ یہاں پر قرآن میں اللہ اس ظالم کی بات نہیں کر رہا ہے جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے، بلکہ اس آیت میں اس کی بات کر رہا ہے کہ جو اپنے آپ پر ظلم کرے۔ تو کیا بھلا کوئی اپنے آپ پر ظلم کر سکتا ہے؟ کوئی اپنے ہی گھر جلا سکتا ہے؟
تو اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ظلم کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے کہ آخر ظلم کہتے کسے ہیں، ظلم کا صحیح ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو شرعی اعتبار سے علمی دنیا میں جو ظلم کی تعریف کی گئی ہے، علماء نے اس کی دو طرح سے تعریف فرمائی۔ ایک هو الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے اٹھا کر اس کی غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ یعنی ظلم کی اصل تعریف یہ ہے۔ مثلا ٹوپی کا اصلی مقام سر ہے، اب کوئی اگر اسے سر میں پہننے کے بجائے پیروں میں پہنے تو یہ ظلم ہے۔ یعنی اس کا اصلی مقام سر تھا مگر کوئی اتار کر پیروں میں پہننا شروع کر دے، ٹوپی کا موزہ بنا لیا، تو یہ تو ظلم ہو گیا۔ یعنی اس کا جو اصلی مقام تھا وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ رکھ دیا، یہ ظلم ہے، اسے ظلم کہتے ہیں۔ تو اس تشریح کی روشنی میں، اس تعریف کی روشنی میں، کسی چیز کے اصلی مقام سے اٹھا کر اسے غیر مناسب جگہ پر رکھنا، یہ ظلم ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں نئی وجود میں آتی ہیں، مارکیٹوں میں آتی ہیں۔ پہل تو کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام کیا ہے۔ ایسی بھی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں، جب نام ہی نہیں پتہ تو اس کا کام کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے، ہم دکان پہ جاتے ہیں، کوئی نئی چیز نظر آتی ہے تو ہم دکان والے سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، تو پھر وہ بتاتا ہے اس کو یہ چیز بولتے ہیں۔ جب اس نے اس کا نام بتا دیا تو پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں بھئی یہ کس کام میں آتی ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ فلاں کام میں آتی ہے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ میرے گھر میں ضرورت ہے اس کی، اچھی چیز ہے، تو لے لیتے ہیں ہم۔ مثال کے طور پر ہم بازار گئے، برتنوں کی دکان ہم نے دیکھی، مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے ان برتنوں کی دکان میں ایک برتن ایسا دیکھا جو اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ برتن اوپر سے کچھ ایسے چوڑا تھا، راؤنڈ، اور نیچے سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ اب ہم نے اس کو دیکھا ہی پہلی مرتبہ تھا، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے یہ؟ تو اس نے کہا کہ اس کو اگل دان بولتے ہیں، پیک دان، تھوک دان۔ تو ہم نے پوچھا بھئی یہ اگل دان ہے تو اس کس کام میں آتا ہے یہ؟ تو دکان والے نے بتایا کہ بھئی آفسوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، گٹکا ماوا پان کھاتے رہتے ہیں، تو بار بار تھوکنا پڑتا ہے، تو اٹھ کے باہر جانا، تھوکنا، پھر اندر آنا، پھر باہر جانا، یہ ہمیشہ کی جو جھنجھٹ ہے اس سے بہتر ہے کہ اسے رکھے رہو، جیسے ہی تھوکنے کی نوبت آئے تو اسے اٹھا کر تھوک دو، کام کرتے رہو جگہ پر بیٹھے بیٹھے، وہ اس کام کے لیے ہے۔ تو اس نے اس کا نام بھی بتا دیا اور کام بھی بتا دیا۔ اگلدان ہوتی ہے نا۔ ہم کو ایک برتن اور وہاں نظر آیا جو تھوڑا لمبا سا تھا، اندر خالی تھا۔ ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اس کو گلاس بولتے ہیں۔ ہم نے کہا بھئی کس کام میں آتا ہے؟ تو کہا پانی پئیں، شربت پئیں، زمزم اس سے پئیں۔ ہم کو اچھا لگا۔ میں اب یہاں ایک سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ برتن بنانے والوں نے برتن بنا دیا، کس لیے بنایا یہ بھی بتا دیا۔ اب ہم نے دونوں برتن خریدے، دونوں نئے ہیں، اتفاق سے ہم آپ کے گھر آ گئے، آپ نے بڑی عزت سے ہم کو بٹھایا،
پانی پیش کرنا چاہا تو آپ نے کل ہی بازار سے نیا اگلدان خرید کے لائے تھے، اس میں پانی بھر کے مجھے دیا کہ حضرت لیجیے۔ ایمانداری سے بولو، پیوں گا میں؟ نہیں نا۔ اگر میں منع کر دوں تو آپ کہیں گے مولانا فتویٰ ہے اس پر؟ برتن بالکل نیا ہے، پانی پاک ہے، پینا حرام ہے کیا اس میں؟ پی بھی سکتے ہیں، جائز ہے۔ مگر میں پیوں گا اس لیے نہیں کہ یار اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ برتن پینے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ یہ برتن کو جس مقصد کے لیے بنانے والے نے بنایا ہے اس سے وہی کام لیا جائے، دوسرا کام اگر لوگ ہے یہ ظلم ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اگلدان میں پینا ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، مگر کوئی نہ کسی مہمان کو اس میں پانی دیتا ہے، نہ مہمان کو اگر دیا جائے تو وہ پیے گا، اس لیے کہ جو برتن جس کام کے لیے بنا ہی نہیں اس کے علاوہ کام میں ہم اس کا استعمال نہیں کرتے۔ آپ نے کہیں دیکھا ہو تو مجھے پتا نہیں، لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی اگلدان میں پانی پیتا ہو اور گلاس میں تھوکتا ہو۔ دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا، کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ جس نے بنایا ہے وہ گلاس کو پانی وغیرہ پینے کے لیے بنایا، اگلدان کو تھوکنے کے لیے بنایا ہے۔ تو دنیا والوں نے جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا ہم ان کے ساتھ اتنی دیانتداری دکھاتے ہیں، اتنی ایمانداری کرتے ہیں کہ کمپنی والے نے جس کام کے لیے بنایا کبھی اس کے خلاف نہیں کرتے، جس مقصد سے بنایا برابر اگلدان میں تھوکنے کا کام کرتے ہیں، گلاس میں پینے کا کام کرتے ہیں۔ تو جب مارکیٹ میں جا کر ہم برتن کی دکان والے سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کمپنی نے کیوں بنایا، تو کبھی اپنے بنانے والے سے بھی پوچھیں کہ مجھے کیوں بنایا۔ اصل مقصد بات سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ یہ جو برتن بنا ہے آخر اس برتن کا مقصد کیا ہے بنانے کا؟ تو یہ برتن بنانے والا کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ تو پتہ چلا کہ اگلدان میں پانی پینا یہ ظلم ہے، تو یہ انسان عبادت چھوڑ کے اگر کوئی اور کام میں لگ جائے تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ بات سمجھ گئے؟ وَضَعُ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، یہ ظلم ہے کہ اس کے اصلی مقام سے اٹھا کر غیر مناسب جگہ پر رکھ دیا، اس سے کوئی اور کام لیا تو آپ نے اس پر ظلم کیا۔ ظہر کی اذان ہو گئی، ایک مومن کی اب اصلی جگہ مارکیٹ نہیں مسجد ہے، اب وہ مارکیٹ میں گھوم رہا ہے تو پھر وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ فجر کے وقت اذان ہو گئی، اگر وہ بندہ بستر میں ہے تو ظلم کر رہا ہے، اس کی جگہ اذان کے بعد فجر کی بستر نہیں ہے، مصلی ہے، وہ اگر مصلی پر ہے تو انصاف کر رہا ہے، اور اگر بستر میں ہے تو پھر ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ ہے وَضَعُ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، ہر چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر کسی غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ ہم دنیا والوں کے ساتھ بڑی وفاداری نبھاتے ہیں، گاڑیاں بنتی ہیں، موٹر سائیکل ہے، کاریں ہیں، یہ کار ہم خریدتے ہیں تو باقاعدہ طور پر کار بنانے والا جو ہے، آپ دیکھیں نا یہ مشینوں کی جو دنیا ہے، کوئی بھی مشین آپ لے لیں، دنیا والے جب بناتے ہیں مشینیں، موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، جب آپ موبائل خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جب نیا پیس آپ خریدیں گے دکان سے، شو روم سے، تو موبائل والا سیدھے اٹھا کے موبائل نہیں دے دیتا آپ کو، اس کا باکس ہوتا ہے نا، بل بنتا ہے۔ آپ جب باکس کو کھولیں گے تو اندر چھوٹی سی کتاب بھی ہوتی ہے، دیکھیے آپ، موبائل ہے، مائک لینے جائیں گے تو اس میں بھی کتاب ہوتی ہے، 2-3 ورق ہی ہوتے ہیں، اس کے پرزوں کی تصویریں اس میں ہوتی ہیں، اس کے نام ہوتے ہیں، پھر اس مشین کو چلانے کا طریقہ ہوتا ہے، مشین کو اسے کیسے چلانا ہے، اس میں نقصان والی چیزیں کیا ہیں، اس کو کس طریقے سے چلاؤ گے تو نقصان ہوگا، کس طریقے سے چلاؤ گے تو بہتر چلے گا، اس میں ہدایات لکھی ہوتی ہیں، طور طریقے اس میں بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ تو سستی مشینیں ہو گئیں۔ اگر کوئی بندہ بڑی مشین
خریدنا چاہتا ہے تو مشینیں ہزاروں میں بھی آتی ہیں، لاکھوں اور کروڑوں میں بھی ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ فیکٹری ڈالنا چاہتا ہے، بڑی مل لگانا چاہتا ہے، تو بڑی فیکٹری میں چونکہ کروڑوں کا مشین آنے والا ہوتا ہے جس کی قیمت کروڑوں میں ہو، تو اب آپ جب اس کمپنی سے وہ مشین کا سودا کریں گے، سودا ہو جانے کے بعد جیسے موبائل ہاتھ میں تھما دیا ایسے وہ مشین نہیں تھما دیتا، بلکہ چونکہ مشین مہنگی ہوتی ہے، اس لیے مہنگی مشین ہے، اس لیے خالی مشین لے جاؤ، یہ کتاب لے جاؤ، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مہنگی مشین ہونے کی وجہ سے کمپنی آپریٹر بھی روانہ کرتی ہے۔ وہ آپریٹر مشین بھجوانے سے پہلے خود آتا ہے، جس جگہ پر تمہارا کارخانہ ہے اس کا جائزہ لیتا ہے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اسے درست کرنے کی ہدایت دیتا ہے، اس کو یوں نہیں یوں کرو، اس کا فاؤنڈیشن ایسا نہیں ایسا بناؤ، یہ اے سی میں چلے گا، یہ بغیر اے سی کے مشین نہیں چلے گا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سب کچھ جب دیکھ لیتا ہے کہ بھئی ہاں مشین یہاں لگ سکتی ہے، تو پھر وہ مشین وہاں سے آتی ہے، پھر وہ آپریٹر جو آتا ہے وہ باقاعدہ آپ کو چلا کے دکھاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، چونکہ مہنگی مشین ہے، اسے چلا کے دکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، دیکھو اس کو ایسے چلانا ہے، ایسے چلانا ہے، یوں کرنا ہے، یہ مت ڈالنا، یہ ڈالنا، اس کے ذریعے چلانا، وغیرہ وغیرہ۔ جب سارا کچھ سمجھا دیتا ہے پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ سمجھ گئے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل میں سمجھ گیا۔ جب آپ کی پوری طرح بات سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ جاتے جاتے کتاب دیتا ہے کہ یہ کتاب ہے، اب پھر بھی چلانے میں کچھ مسٹیک ہو جائے تو یہ کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے چلاتے رہنا۔ اب یہ کتاب سے بھی اگر مسئلہ حل نہ ہو تو اس پر کمپنی کا موبائل نمبر بھی ہے، ڈائل کر دینا، وہاں سے کوئی بندہ آ جائے گا، وہ تمہیں سمجھا دے گا۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ اب ذرا دیکھیں، ہم اور آپ بھی اللہ کی قدرت کی کارخانے کی ایک بڑی مشین ہے۔ یہ انسان جو ہے چھوٹی مشین نہیں ہے۔ اگر قدرت کی نگاہ میں یہ انسان چھوٹی مشین ہوتا تو اللہ اسے کوئی چھوٹی سی کتاب دے کے بھیج دیتا، مگر اللہ نے خالی کتاب دے کے نہیں بھیجا، بلکہ ہمارے نبی کو اس مشین کو چلانے والا بنا کے بھیجا۔ سرکار دنیا میں کیوں آئے؟ کیا ضرورت تھی ان کو آنے کی؟ ہاں، یہاں آ کر 63 سال زندگی گزاری، کاروبار کیا، تجارت کی، بزنس کیا، شادی کی، بال بچے ہوئے، نواسے نواسیاں ہوئی، یہ سارے بال بچوں میں رہے، بیویوں کے ساتھ رہے، صحابہ کے ساتھ رہے، تجارت بھی کی، کاشتکاری بھی کی، بکریاں بھی چرائیں، کپڑا بھی بیچا، حکومت بھی فرمائی، عدل و انصاف بھی کیا، بال بچوں کی پرورش کی، کھایا بھی، پیا بھی، سوئے بھی، جاگے بھی۔ کیا حضور کو ضرورت تھی اس کی؟ نہ ان کو نہ سونے کی ضرورت تھی، نہ کھانے کی ضرورت تھی، نہ پینے کی ضرورت تھی، کسی کی حاجت نہیں تھی، مگر انہوں نے سب کیا اس لیے تاکہ ان کو سکھایا جائے، دنیا والے سیکھ لیں۔ کار آپ خریدتے ہیں، آپ سوچیں کتنی طرح کے انجن آتے ہیں کار کے، جی کار کے جو انجن ہوتے ہیں وہ کن کن چیزوں پہ چلتے ہیں؟ پیٹرول، ڈیزل، جی سی این جی، ابھی نکلا سی این جی، ظاہر بات ہے اب سی این جی تو کمپنی سے نہیں آ رہی ہے، شاید بعد میں باہر لوگ لگاتے ہیں اس کی کیٹیں، مگر دو چیزیں بنیادی ہیں، پیٹرول اور ڈیزل۔ جب آپ کار خریدتے ہیں تو کتاب تو ہوتی ہے، مگر وہاں سے بندہ ہدایت بھی دیتا ہے، بھئی یہ پیٹرول والی کار ہے۔ کتنی ایمانداری دکھاتے ہیں اس میں۔ پیٹرول کی کار میں میں نے کسی کو ڈیزل ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا، دیکھا ہے آپ نے؟ پیٹرول کی کار ہے تو یہاں کبھی کبھار ایسا ہوا، ابھی 2 دن پہلے میں کسی کار میں تھا، شاید اس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا، تو جو کار کا مالک تھا اس نے اس کو فون کیا، بھئی ڈیزل ہے کہ پیٹرول؟ یعنی اس سے معلوم کر رہا ہے کہ مجھے اس میں بھروانا ہے۔ اب کار ہو پیٹرول والی اور ڈال دیا ڈیزل تو جواب دے گی؟ جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر پائے گی۔
تو ہم کار بنانے والوں کے ساتھ اتنی دیانتداری دکھاتے ہیں کہ پیٹرول والی میں پیٹرول ہی ڈالیں گے، ڈیزل والی میں ڈیزل ہی ڈالیں گے، برابر وہ چلتی رہے۔ اللہ نے اس مشین کو بھی بنایا، ٹنکی بھی بنائی، ٹانکی ہے کہ نہیں اس میں؟ نہیں، اس مشین میں کیا کون سا ایندھن جلے گا، کیا ڈالنا ہے اس میں؟ اللہ کی بارگاہ میں انسانی مشین کی قدر و قیمت اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ ہے کہ اس انسانی مشین کو تنہا نہیں بھیجا، بلکہ اسے چلا کر دکھانے کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھی بھیجا، اور ساتھ میں 2-3 ورق کی کتاب نہیں، 30 پاروں کا قرآن بھی دے دیا۔ حضور نے 63 سال دنیا میں رہ کر تمہیں کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے، یہ بھی بتا دیا۔ اس مشین میں کیا ڈالنا ہے حضور نے تو بتا دیا، حلال ڈالنا، حرام مت۔ پینا کیا ہے تو حلال پینا، حرام نہیں۔ ہاں، کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اللہ بھی فرماتا ہے کہ لوگوں جب بھی تم کھاؤ تو حلال ہی کھانا اور پاکیزہ، صاف ستھرا بھی ہو، گندی چیزیں مت کھانا، حرام چیزیں مت کھانا۔ مگر آج انصاف کر رہا ہے انسان، جس میں خدا رسول نے کہہ دیا کہ اس میں حلال کے سوا کچھ مت ڈالنا۔ کتنے لوگ ہیں جو اس کی پابندی کر رہے ہیں؟ جہاں سے مل جائے، جیسا مل جائے، بس لے لو اور ڈالتے رہو، پرواہ نہیں ہے انجام کی، انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل گھسیٹتا رہا اور پھر 4 دنوں کے بعد بھسٹ ہو گئی، برباد ہو گئی، اب آپ کمپنی میں شکایت لے کے جائیں بھئی چل نہیں رہی ہے۔ اس نے جب اس کی تحقیق کیا تو پتا چلا کہ اس میں تو پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈالتا رہا، تو وہ تو ہاتھ اٹھا دے گا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، کب کروں کیا، تو کب انگار میں ڈال، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ گارنٹی وارنٹی سب کچھ جگہ پر رہ گئی، کوئی پرواہ نہیں کرتا اس کی، تو سیدھے اسے کباڑ خانے میں لے جا کے ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جب کباڑ خانے میں جاتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے تو اکثر دیکھا ہوگا، میں بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ بائکیں ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، خاص طور سے نوجوان بچے، صبح نہانا دھونا بعد میں ہوتا ہے، پہلے اٹھ کر کے سیدھے گاڑی کی صفائی کرتا ہے، اتنا خیال رکھتا ہے گاڑی کا، اسے پوچھے گا، کپڑا مارے گا، دھوئے گا، اتنی نگرانی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اگر اغل بغل کے پڑوسی کو بچے پڑوسیوں کے اگر آ کر کے گاڑی پر کھیلنے لگیں تو لڑائی ہو جاتی ہے، مارتا ہے، اس کے ماں باپ آ جاتے ہیں، پھر ان سے لڑائی جھگڑا کہ میری گاڑی پر کھیلتے ہیں، بلیٹ مار دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کانچ کو ایسا گھما دیا، شیشے کو الٹا کر دیا، یہ کر دیا، چیخ پکار ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ مگر وہی گاڑیاں جب اپنے مقصد میں کام نہیں کرتی، فیل ہو جاتی ہیں، تو پھر انہی گاڑیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پڑی ہیں لائن سے، بکریاں چل رہی ہیں، کتے پیشاب کر رہے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ہم نے پوچھا بھائی یہ وہی گاڑی ہے جس کے لیے تم نے پڑوسی سے جھگڑا کیا تھا؟ تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ وہی گاڑی ہے۔ تو کہا پہلے تو میرا بچہ اس پر خالی چڑھ گیا تھا تو تو نے آستینیں چڑھا لی تھی، اب کتے پیشاب کرنے دیکھتا نہیں ہے، روزانہ صفائی منہ دھونے سے پہلے کرتا تھا، اور اب ہے کہ اس پر دھول مٹی جم گئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی پہلے وہ اپنے مقصد میں جب برابر کام کرتی تھی نا تو تب کوئی انگلی سے بھی ٹچ کرتا تو مجھے غصہ آتا تھا، مگر جب اس نے مقصد ہی فوت کر دیا، اب وہ چلتی نہیں ہے، تو اب اس پر چاہے کتے پیشاب کریں، بکریاں ناچیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ انسانی مشین اللہ نے بنائی ہے اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ جب تک یہ مسلمان رب کی عبادت کرتا تھا، اس کے احکامات پر عمل کرتا تھا، اگر کوئی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا تو اللہ اس کی بینائی کو ختم کر دیتا، کوئی ہاتھ اٹھا دیتا تو اللہ اس کو فالج زدہ کر دیتا۔ مگر اب دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، اسے جلال نہیں آتا، ہم پٹ رہے ہیں، اسے جلال نہیں آتا۔ وہ مسلمان 313 بدر میں اترے، سامنے 1000 تھے،
اللہ نے دیکھا کہ میرے بندے کمزور ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، بھوکے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، چلچلاتی گرمی ہے، سامنے کھائے پیے ہوئے تر و تازہ دشمن ہیں اور تعداد بھی 1000 کی ہے، تو اللہ نے ان کی مدد کے لیے 5000 فرشتے اتار دیے، کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کام کر رہے تھے۔ تو جب تک یہ انسان اپنے مقصد میں کام کر رہا تھا، بنانے والے کی نظر میں اس کی قدر تھی، اور جب سے اپنے مقصد کو بھلا دیا، عبادت چھوڑ دی، حلال کی جگہ حرام کی طرف بھاگنے لگا، دنیا کی طرف دوڑنے لگا، تو پھر ہمارے بنانے والے کی نظر سے ہماری قدر و منزلت ختم ہو گئی۔ اب جو چاہتا ہے ٹھوکر مار دیتا ہے، جو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے لوٹ لیتا ہے، جو چاہتا ہے زود و کوب کر دیتا ہے، مگر اسے کوئی جلال نہیں آتا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے مقصد کو فوت کر دیا ہے، اپنے مقصد سے ہم ہٹ گئے، اور جب بھی ہم اپنے مقصد میں کام کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بنانے والے کی نظر میں ہماری قدر و منزلت اور بڑھ جائے گی، پھر اللہ ہمیں عزت دے گا، ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھانے کی بھی ہمت اور طاقت نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال ہمارا جو اصلی مقام تھا کہ ہم عبادت کریں، ہم نے جب اس راستے کو چھوڑ دیا تو پھر ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اسی ظلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کریں، تو ظاہر بات ہے ہمارا اصلی مقصد جو تھا نا پیدا کیے جانے کا، وہ تھا عبادت کرنا، ریاضت کرنا، حرام سے بچنا، حلال کا استعمال کرنا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا۔ یاد رکھیں اسلام کمانے کو منع نہیں کرتا، کوئی عبادت کے لیے پیدا کیا تو بھی دکان کون چلائے گا، عبادت کے لیے پیدا کیا تو مارکیٹ کون جائے گا، بال بچوں کی پرورش کون کرے گا۔ اسلام یہ نہیں کہتا سب چھوڑ کے مسجد میں بیٹھو، نہ، نماز تو صرف 5 وقت کی فرض ہے، نماز صرف 5 ٹائم کی فرض ہے، اور باقی جو ہماری زندگی کی جو چین ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو بھی عبادت بنا لے۔ نماز تو 5 وقت آ کر ہی مسجد میں پڑھنا ہے، اگر مسجد میں نہیں تو گھر میں پڑھنا ہے، مگر پڑھنی ہے 5 مرتبہ۔ اس کے علاوہ فرمایا اگر تو مارکیٹ کمانے کی نیت سے جا رہا ہے، جا، میں حکم دیتا ہوں محنت کر، کسب کر، مگر گھر سے جب نکل تو اس نیت کے ساتھ نکل کہ حرام ہی کماؤں گا، حلال ہی کماؤں گا۔ جب حلال کمانے کی نیت سے نکلے گا تو تیرا مارکیٹ میں کام کرنا بھی عبادت ہوگا، ہمارا کام کرنا بھی عبادت ہے، مگر گھر ہی سے نیت خراب ہو اور پھر حرام کام میں لگ گئے تو پھر ظاہر بات ہے وہ کام کرنا ہمارے لیے عتاب کا سبب بنے گا، عذاب کا سبب بنے گا، نیکی کے بجائے گناہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیانت دار تاجر جو ایمانداری سے بزنس کرتا ہو، ظاہر بات ہے کہ اس میں حرام میں کمانے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ کما گیا، اور کماتے بھی ہیں لوگ، بلڈنگیں بنا لیتے ہیں، حلال کمانے والے پریشان رہتے ہیں، تو آدمی کے دل میں وسوسے آتے ہیں، شیطان بھی دخل دیتا ہے کہ یار اب آ گیا لے لینا، کوئی گراہک کوئی بھول کے چلا گیا، چھوڑنا بھول گیا تو جانے دے، کسی نے پیسہ کچھ زیادہ دے دیا تو کہاں یاد دلانا ہے، چھوڑو اس کو، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا مارکیٹ میں بندہ جب کاروبار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو حرام طریقے سے کمائی آ رہی ہوتی ہے، نفس پکارتا ہے لے لے، شیطان کہتا ہے لے لے، مگر اس وقت اگر بندہ اپنے آپ کو سنبھال لے کہ نہیں اللہ رسول نے منع کیا ہے، اگر وہ دیانت داری اور ایمانداری سے تجارت کر کے زندگی گزار لے، حضور فرماتے ہیں کہ ایسے ایماندار تاجروں کا حشر اللہ قیامت میں نبیوں کے ساتھ فرمائے گا۔ ایمانداری سے جو تجارت کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ انہیں نبیوں کے ساتھ رکھے گا۔ ذرا سوچے کوئی معمولی بات ہے یہ؟ کتنا عظیم مرتبہ ہے، کتنا بلند مرتبہ ہے کہ ایمانداری اور دیانت داری کے ساتھ اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نبیوں کے ساتھ قیامت میں اٹھائے گا، ان کے ساتھ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اگر ہم ایمانداری، دیانت داری اور حلال کی فکر میں محنت کریں، مشقت کریں، کاروبار کریں، بزنس کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو بھی ثواب میں لکھتا ہے۔ فرمایا کوئی مزدوری کرنے والا لوگوں کا سامان ڈھوتا ہے، ادھر سے ادھر لے جاتا ہے، مزدوری کر رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے،
فرمایا اگر وہ حلال کی نیت کر کے حرام پر نظر نہ ڈالے اور وہ محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کی محنت کو مجاہدین کے ساتھ لکھو. گویا یہ بندہ پورا دن جہاد کر رہا ہے, جہاد میں شریک ہوا ہے, یہ ثواب اسے دیا جاتا ہے. اور رات کو کما کے لا کر خود کھاتا ہے, بچوں کو کھلاتا ہے, بیوی کو کھلاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیوی بچوں کو کھلانے کے بدلے میں فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ صدقے میں لکھو, اس نے صدقہ دیا ہے. ذرا دیکھو اسلام کتنا آسان ہے, مگر ہم نے خود کتنا مشکل سمجھ لیا ہے یا مشکل بنا لیا ہے. تو الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ, ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے اٹھا کر اس کے غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا, یہ ظلم ہے. تو اس میں حلال کے بجائے حرام ڈالتے رہیں تو پیٹ پر ظلم ہے. کس پر ظلم ہے؟ اس میں پانی اور زمزم کے بجائے شراب ڈالتے رہیں, یہ پیٹ پر ظلم ہے. ہماری آنکھ دیکھنے کے لیے بنائی ہے, دیکھتے ہیں, مگر کیا دیکھتے ہیں, کیا دیکھنا ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. جیسے ہم نے معمولی برتن والے سے پوچھ ڈالا یہ کائے کے کام میں آتی ہے, کا اس کے کام میں آتی ہے, ہم وہ کرتے ہیں برابر. تو ہماری آنکھ بنانے والے سے ہم پوچھیں کہ باری تعالیٰ آنکھیں تو نے بنائی ہے, مگر اس آنکھ سے میں دیکھوں کیا اور کیا نہ دیکھوں؟ کیا غیر محرم عورتوں کے چہرے دیکھوں, روڈوں سے گزرنے والی لڑکیوں کو دیکھوں, سنیما اور پکچر دیکھوں, سیریلیں دیکھوں, کیا دیکھوں؟ تو قدرت کا نقیب آواز دیتا ہے بندے دیکھ, قرآن دیکھ, ماں باپ کا چہرہ محبت کے ساتھ دیکھ, علماء کا چہرہ محبت کے ساتھ دیکھ. اگر دولت مل جائے تو مدینہ دیکھ, اللہ کا گھر کعبہ دیکھ. اقبال نے کہا تھا نرا نظارہ ہی ہے بلحوث مقصد نہیں اس کا, بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو. وہ کہتے ہیں خالی دیکھنے کا کام ہی آنکھ کا نہیں ہے, وہ کسی اور طرف بھی گئے. آنکھ سے خالی دیکھا ہی نہیں جاتا, آنکھ سے رویا بھی جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ خالی دیکھنے کے لیے نہیں ہے, کبھی کبھی خدا کے خوف سے رویا بھی کرنا, کبھی حضور کی محبت میں تڑپ کے آنسو بھی نکالا کر. تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ کے خوف سے اپنے گناہ یاد کر کے رونا آ جائے. اللہ کے جہنم کا سن کر یا سوچ کر قبر کا سوچو, حشر کا سوچو, جہنم کا سوچو, پھر اپنے اعمال کو دیکھو, دل لرزے گا, اور جب لرزے گا تو رونا آ جائے گا, اور جب رونا آئے گا تو پھر یہ آنکھ سے آنسو جو خدا کے خوف سے نکلتا ہے نا, یہ معمولی آنسو نہیں ہوتا. یہ آنسو کا اتنا کمال ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے ایک جگہ پر کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے, موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. خدا کے خوف سے جب میری آنکھ سے آنسو ٹپکا تو میں نے تو اسے پانی سمجھا, مگر میرے مولا نے اسے جنت کا موتی بنا دیا. تو نرا نظارہ ہی اے بلحوث مقصد نہیں اس کا, بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو. اقبال نے اس کو رونے کی طرف لیا ہے, اور حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں, تاجدار اہل سنت کہتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. جب آنکھیں دی ہیں تو مولا مصطفیٰ کا جلوہ بھی دکھا دے. ہاں, آنکھیں اس لیے دی گئی. اور دوسرے کسی عاشق نے کہا تھا سبحان اللہ, دل جو ہے نا, دل کا کام محبت کرنا ہے نا بھائی. محبت کیسے ہوتی ہے؟ دماغ سے محبت نہیں ہوتی, کیسے ہوتی ہے؟ دل, محبت کرنا یہ دل کا کام ہے. تو پھر اس کے بنانے والے سے پوچھو نا کہ مولا کس کی محبت ڈالوں اس میں, کس سے محبت کرنی ہے, جائز محبت, ناجائز محبت, حرام محبت. ہاں, تو قدرت کا نقیب آواز دیتا ہے اگر محبت کرنی ہی ہے تو
تو محبت کرنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں نا، کس وجہ سے کس سے محبت ہو جاتی ہے، وجہ سب سے بنیادی وجہ ہے حسن و جمال. بھئی کسی بدصورت کو دیکھ کے محبت نہیں ہوتی. محبت جب بھی ہوتی ہے حسن دیکھتی ہے، خوبصورتی نظر آتی ہے، جمال دکھتا ہے تو بندے کو محبت ہو جاتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں جب حسن کی وجہ سے محبت ہوتی ہے تو اس دنیا میں آمنہ کے لال سے حسین کون ہے؟ حضور سے بڑھ کر خوبصورت کون ہوگا؟ تو ایک تو ہوتی ہے حسن و جمال دیکھ کے محبت، اور کبھی محبت ہوتی ہے فضل و کمال کی وجہ سے. آدمی دیکھنے میں تو آڑا ٹیڑھا ہوتا ہے مگر کمال اس میں کچھ نہ کوئی فن ہوتا ہے، اس کمال کی وجہ سے بھی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے. اب عام بول چال میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا دوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی کرکٹ کا دور چلا نا، کرکٹوں میں بڑے کالے پیلے آڑے تڑے بھی لوگ آئے مگر ہزاروں لوگ اس کے فین ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس میں کمال ہے. کرکٹ غضب کا کھیلتا ہے تو محبت ہو جاتی ہے. ارے کیا کھیلتا ہے وہ، 100 رن بناتا ہے، 100 کے اوپر مار دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ کمال اس میں جب دیکھتے ہیں تو پھر چہرہ مورا نہیں دیکھا جاتا، کمال دیکھ کے محبت ہوتی ہے. تو مجھے بتاؤ دنیا میں مصطفیٰ سے بڑھ کر کمال والا کون ہے؟ کوئی ہے ان سے زیادہ باکمال؟ جو زمین پر بیٹھ کے چاند کو اشاروں پر کھلوا دے، زمین پر بیٹھ کر ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، اشارہ کر دے تو پتھر کو بولتا کر دے، ٹھوکر مار دے تو پانی کے چشمے نکال دے، ٹھوکر مار دے تو مردوں کو زندگی بخش دے. ان سے بڑھ کر کمال والا کون؟ اگر محبت کرنی ہی ہے کمال کی بنیاد پر تو پھر حضور سے بہتر کوئی نہیں. جود و نوال کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، کسی میں کوئی کمال تو نہیں ہوتا مگر کسی کو دینے کی صلاحیت بہت ہوتی ہے. تو اس میں خود میں کوئی کمال نہ ہو مگر غریبوں کو نوازتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، تو دینے کی وجہ سے بھی کسی سے محبت ہو جاتی ہے کہ یار کچھ بھی ہو غریبوں کا دھیان بہت رکھتا ہے. آدمی کہتے ہیں نا ایسا، تعریفیں کرتے ہیں اس کی. تو حضور سے بڑھ کر دینے والا بھی کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں. تو دل اللہ نے محبت کے لیے بنایا. تو کسی دوسرے عاشق نے کہا تھا جو دل بخشا تو مولا بخش دے الفت محمد کی. جو دل بخشا تو مولا بخش دے الفت محمد کی، جو آنکھیں دی تو دکھلا دے خدا صورت محمد کی. تو آنکھ رب نے بنائی، ہمیں دی. اب ہمارا کام ہے نا اس سے پوچھنا کہ بھی کیا دیکھوں. اگر ہم نے ماں باپ کا چہرہ محبت کے ساتھ دیکھا تو ہم نے انصاف کیا، قرآن دیکھا تو انصاف کیا، ولیوں کے مزارات دیکھے تو انصاف کیا، مساجد دیکھی انصاف کیا، مدینہ اور کعبہ دیکھا تو انصاف کیا، مگر غیر محرم عورتوں کے چہرے دیکھے تو ہم نے آنکھ پر ظلم کیا ہے. اس لیے کہ آنکھ کو اس لیے بنایا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کے علاوہ اس سے کام لیا تو یہ ظلم ہو رہا ہے. ہم نے سنیما، پکچر، تھیٹر، غیر محرم عورتوں کے چہرے دیکھے تو گویا ہم نے اپنی آنکھوں پر ظلم کیا ہے. اللہ نے زبان بنائی کائے کے لیے؟ بولنے کے لیے. کیا بولیں اس سے؟ بولنے میں گالی بھی آتی ہے، بولنے میں غیبت بھی آتی ہے، بولنے میں گانے بھی ہیں، نغمے بھی ہیں، گیت بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں، گالیاں بھی ہیں. بولنا ہے تو خدا کا کلام زبان سے ادا کر. اگر کچھ گنگنانے کا شوق ہے قرآن کی تلاوت کر، کچھ گانے کا شوق ہے مصطفیٰ کی نعت گا، کچھ پڑھنے کا شوق ہے درود و سلام پڑھ. اس سے گالی مت دے. اگر گالی دیا تو ظلم کیا، اپنی زبان پہ ظلم کیا. اگر غیبت کی تو تو نے اپنی زبان پر ظلم کیا ہے. یہ کان اللہ نے دیے، سننے کے لیے بنایا. کیا سنیں اس سے؟ گانے سنیں، فلموں کی سٹوریاں سنیں؟ کیا سننا ہے؟ لوگوں کی غیبتیں سنیں؟ کہا نہ، اگر سننا ہے مصطفیٰ کی نعتیں سنو، اللہ رسول کے فرامین سنو. تو اگر تم نے وہ کام کیا جو بنانے والے نے تمہیں اجازت دی ہے تو گویا تم نے ان کے ساتھ انصاف کیا. اس کے علاوہ کوئی کام اگر ان سے لیا تو گویا ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اس لیے اللہ فرماتا وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کریں. تو بولو ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
جی کر رہے ہیں نا، ہر اعتبار سے. زبان کنٹرول میں نہیں، آنکھیں کنٹرول میں نہیں، کان کنٹرول میں نہیں، ہاتھ اور پیر بھی اللہ نے عطا فرمائے. رب سے پوچھے نا کہ باری تعالیٰ یہ پیر تو نے چلنے کے لیے دیے ہیں، تو چلنا کہاں ہے؟ سنیما ہال، ناچ گانوں کی محفلیں، جوئے کے اڈے، وہاں بھی چل کے جانا ہے. مسجد میں بھی چل کے جانا ہے، خواجہ دانا کے آستانے پر بھی چل کے جانا ہے، حضرت اکبر شہید بھی چل کے جانا ہے. اگر سنیما کی طرف یہ پیروں سے چل کے گیا تو ظلم کیا، مسجد کی طرف آیا تو نے انصاف کیا ہے. تو گویا آج ہم اپنے پیروں پر بھی ظلم کر رہے ہیں. اللہ نے ہاتھ عطا فرمائے، کائے کے لیے؟ پکڑنے کے لیے. کیا پکڑنا ہے اس سے آپ مار بھی سکتے ہیں کسی کو، اور کسی گرنے والے کو سہارا بھی دیا جا سکتا ہے، گرنے والے کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے. اقبال نے کہا تھا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتھی. اللہ نے جب ہاتھ دیے ہیں تو کسی گرنے والے کو سہارا دے دو، کسی نابینا کو روڈ کراس کرا دو، کسی کی مدد کر دو. یہ ہاتھ اس لیے دیے گئے. اگر اس سے کوئی اور کام لیا جو شریعت کے خلاف ہے تو ہم نے اپنے ہاتھوں پر ظلم کیا ہے. تو ایک تعریف تو اس کی یہ ہے ظلم کی کہ کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر کسی غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے. اور دوسری تعریف جو علماء نے بیان فرمائی ہے ظلم کی، وہ یہ ہے کہ هو التصرف فی ملک الغیر. ایک ظلم یہ ہے کہ کسی دوسرے کی ملکیت پر اپنا حق جتانا، یہ ظلم ہے. اگر یہ جائز ہوتا کہ دوسرے کی ملکیت پر ہم اپنا حق جتائیں تو کتنی آسانی ہوتی. حلوائی کی دکان پر کھڑے ہو کے ہم دادا کی فاتحہ پڑھ دیتے، پوری دکان کا حصہ ثواب ہو جاتا. بولو فاتحہ ہو جائے گی کہ حلوائی کی دکان پر؟ نہیں. کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے اس مٹھائی کو اپنا بنا، جب تیری ہو جائے تو پھر کسی کی فاتحہ دے، تو کھا، بچوں کو کھلاؤ. پتا چلا کہ کسی اور کے مال پر تصرف کرنا، اپنا اختیار چلانا، یہ ظلم ہے. کسی اور کے مال پر اپنا حق جتانا، اپنا تصرف کرنا، یہ ظلم ہے. اب اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ کون کس پر ظلم کر رہا ہے. ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ ہم کو جو زندگی ملی ہے یہ کس کی ہے؟ ہماری ہے جی. ہمارا جو پورا وجود ہے یہ ہمارا ہے؟ نہیں، اللہ نے امانت دی ہے. یہ سارا وجود اللہ کا عطا کردہ ہے، مالک وہی ہے. مال دیا، دھن دیا، دولت دیا، اس کے مالک ہم ہیں کیا؟ ہم نہیں ہیں. ہم خالی ٹرسٹی ہیں اس کے. اسے خرچ کرنے کا اختیار اللہ نے ہم کو دیا، مگر مالک اللہ ہے. ہم اپنے آپ کے بھی مالک نہیں ہیں، ہمارا اپنا مالک بھی اللہ ہے. ہاں، یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کوئی بندہ بیمار ہو کے مرا تو کہتے ہیں یار فلاں فلاں بیماری میں تھا، بیچارہ انتقال کر گیا. لیکن کسی نے پھانسی لے کے مر گیا تو کیا کہیں گے آپ؟ پھانسا کھا کے مرنے والے کو کیا بولیں گے آپ؟ کیسے مرا؟ بھئی حرام موت مرا نا. بھئی کیوں حرام موت مرا؟ اس کی جان تھی، اس نے لی. مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ نا، حرام کام کیا. تو بھئی کیوں؟ کہا جان اس کی تھی نہیں، اللہ نے دی تھی، اس لیے کہتے حرام موت مرا. کہا تیرے پاس جسم ہے مگر تجھے اپنی جان نکالنے کا حق نہیں ہے، وہ جب چاہے نکالے، اس کی مرضی ہے. ٹرین کی پٹری پر جا کے سو گیا، کہا حرام موت مر گیا. یاد رکھیں یہ اتنا برا فعل ہے حرام موت. زہر پی جانا، پنکھے سے لٹک جانا، ٹرین کی پٹری پر جا کے سو جانا. جو متقی لوگ ہیں نا، پرہیزگار لوگ، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے. عام لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ تم لوگ پڑھ لو. تقوی والے پرہیزگار لوگ حرام موت مرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھتے، کیونکہ اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کیا ہے.
تو ظاہر بات ہے کہ جب جان میری ہے اور میں خود لوں تو حرام ہے، اور جس نے دی ہے وہ لے لے، وہ انصاف ہے۔ تو جب یہ سب ہمارا ہے ہی نہیں، اپنی مرضی کیوں چلاتے ہیں؟ جس کا ہے اس کی مرضی پہ چلاؤ، جس کا ہے اس کی مرضی پر چلاؤ، تو ہم نے انصاف کیا، ورنہ اپنی مرضی چلاتے رہیں، جہاں من میں آیا وہاں جاتے رہیں، جو من میں آیا سنتے رہیں، جو سمجھ میں آیا بولتے رہیں، جو سمجھ میں آیا دیکھتے رہیں، تو گویا ہم نے اپنے مالک کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ ظلم جو بندہ اپنے آپ پر کرتا ہے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں سے فرمایا کہ دوسروں پر ظلم کرنا چھوٹا ظلم ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنا اس سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ کہ اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے، دوسرے پر، کسی کی جان لے لی، مرڈر کر دیا کسی کا، اگر مومن ہے اور ظلماً قتل ہوا ہے تو مارا تو اس نے، ظالم نے قتل کر دیا، مگر اسلام اسے شہادت کی موت کہتا ہے۔ اس نے ایک جان لی، اللہ نے 10 زندگی عطا فرما دی، اس نے کیا بگاڑا؟ لیکن ہم جب اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں تو ہم اپنی آخرت بگاڑتے ہیں۔ تو بولو بڑا ظلم وہ ہے کہ بڑا ظلم یہ ہے؟ کسی نے کسی کا گھر جلا دیا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوا؟ روڈ پہ آ گیا، اس سے زیادہ کیا کیا؟ مگر ہم نے نمازیں چھوڑی، من مانی زندگی گزاری، تو اس سے ہماری دنیا تباہ نہیں ہوتی، ہماری آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کے مقابلے میں آخرت بڑی چیز ہے، جس کی آخرت تباہ ہو گئی وہ تو بربادی ہو گیا۔ تو دوسرے پر ظلم کرنا یہ چھوٹا ظلم ہے، اور اپنے آپ پر جو ہم ظلم کرتے ہیں یہ بڑا ظلم ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اپنے آپ پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بچاؤ گے انشاءاللہ؟ اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام کی۔